السلام علیکم۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، میں آج قبرستان میں آئی ہوئی ہوں۔ اپنے امی ابو، میری نانی اور میری بھابھی ایک ہی جگہ پر سب ان کا قبریں ہیں ان کی، اور کافی دن پہلے میں یہاں آئی تھی جب 2 فروری کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یاد ہوگا شاید آپ سب کو۔ اور اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ 2 فروری کو میرے ابو کی برسی تھی، دوسری برسی، اور اس سے ایک دن پہلے جو ہے میں یہاں پر اپنی بیٹی کے ساتھ آئی تھی، اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 11 مہینوں کے بعد میں آج اللہ پاک نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اپنے والدین کی قبروں پر جاؤں اور ان کے لیے اصالِ ثواب کروں۔ اصالِ ثواب تو انسان کہیں پر بھی بیٹھ کے کر سکتا ہے، لیکن ماں باپ کی یاد تو ہر طرح اور ہر وقت آتی ہی ہے۔ اور یہ چاروں ہستیاں جو یہاں پر دفن ہیں، یہ میرے لیے بہت عظیم رشتے ہیں، جن میں ماں باپ تو ہوتے ہی عظیم ہیں، اور ماں باپ کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن میری نانی بھی مجھے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے بہت چھوٹی سی تھی میں جب میری نانی کو میں نے دیکھا ہے، اور میری یہ بھابھی، تو میری تینوں مائیں، یعنی کہ میں اپنی بھابھی کو بھی، یہ جو بھابھی ہیں میری، انہوں نے بھی مجھے میری والدہ کی وفات کے بعد بہت پیار و محبت اور انسیت دی۔ تو میری یہ تینوں مائیں ہی یہاں پر جو ہیں آرام فرما رہی ہیں۔ اور جب میں یہاں پہنچی تو کافی اداسی اور عجیب سا دل کو دیکھ کر بہت پریشانی سی مجھے ہوئی، اور ماں باپ کی قبروں کو اداس دیکھ کر دل میرا کافی اداس ہو گیا۔ اور لازمی سی بات ہے، کافی دن ہو گئے تھے مجھے یہاں آئے ہوئے، اور اکثر میرا دل کرتا تھا کہ میں یہاں جاؤں اور جا کے مطلب دیکھوں۔ اور ظاہر سی بات ہے، عورتوں کا ویسے بھی قبرستان میں جانا الاؤ نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار جیسے عید پر یا کوئی شب رات پر، یا کوئی عید پر تو خیر نہیں، لیکن شب رات والے دن یا کبھی ویسے ایک آدھ ان کی برسی پر جو ہے وہ چکر لگا لیتی ہوں۔ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، یا کبھی بچوں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بھی چلی جاتی ہوں، جس طرح بھی جانا ہوا جا کے اور دیکھ کر آتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر ہم وہاں رکے، بلکہ شاید میں کافی دیر رکی، اور پھر قبروں کی صفائی کروائی، پانی ڈلوایا، اور ایک کافی ٹائم بعد ڈیڈی کو جا کے ایسا لگتا تھا کہ جیسے، حالانکہ وہاں پر میری والدہ کی قبر بھی ہے، اور کیونکہ میری پرورش جو ہے وہ ساری کی ساری ڈیڈی نے ہی کی، تو بس ایسا لگتا تھا کہ جیسے ڈیڈی سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، اور جا کے انہیں بتانا ہے اور کہنا ہے، اور بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا الفاظ ادا کروں۔ کافی دیر یہاں رہی، اور ہسبینڈ گئے تھے ان کو بلانے کے لیے جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں، تو میں اپنے ماں باپ کی قبر کے پاس کافی دیر اکیلی رہی، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی خوف آتا ہو یا ڈر لگ رہا ہو، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے بالکل پاس ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں، اور یہی انسان کی اصلی اور آخری آرام گاہ ہے۔ آس پاس کی قبروں کو دیکھ رہی تھی، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی ان کی مغفرت کے لیے۔ اللہ پاک میرے والدین کو، میری نانی کو، اور تمام مومن مسلمانوں کو جو دنیا کے کسی بھی حصے میں دفن ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کی قبروں میں جو ہے وہ انہیں کشادہ رکھے، اور جنت کی ہواؤں کے جھونکے، اور انہیں جنت کے میوے عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں تھیں میں کرتی چلی جا رہی تھی، اور بہت ٹائم ہو گیا تھا ویورز، کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اور نہ ہی میں کہیں جاتی ہوں ایسی جگہ کہ کہیں، لیکن آج میں بہت دن بعد یہاں نکلی، اور میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں، اور آپ سے بھی التماس کروں گی کہ ویڈیو دیکھتے وقت سورہ فاتحہ اور 3 بار جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر دیجیے گا، اور اصالِ ثواب کی غرض سے آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں گی،
اور اللہ تعالیٰ سے ہم بس دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب جو جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ پاک انہیں زندگی دے، اور دنیا کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے، آمین۔